21 رمضان المبارک گزری ہے۔ اس عظیم دن میں مولا کائنات امام المتقین سید المسلمین امام المشارق والمغارب مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ 21 رمضان مبارک 40 ہجری میں صبح فجر کی نماز کوفہ شہر کے جامع مسجد میں ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عبد الرحمن ابن ملجم جیسے بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ایک عظیم ثانیہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید 2 خلفائے راشدین جن میں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فجر کی نماز کے دوران خنجر کے وار کر کے شہید کیا گیا، وہ بھی مسجد کے اندر باجماعت نماز میں۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے گھر کے اندر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اسلام کی تاریخ درد بھری داستان سے بھری پڑی ہے، مشکلات سے اور کٹھن حالات سے۔ یہ تو آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ حالات بہت مشکل ہیں، حالات اس وقت بھی مشکل تھے، حالات اس وقت اس سے کہیں زیادہ کٹھن تھے۔ برادریوں کے معاملات، علاقائی مسائل، لیکن قربان ان ہستیوں کے جنہوں نے سب مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف اسلام کو، قربانی اسلام کو ترجیح دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے مکہ کی چوٹی پر اعلان کرنا تھا، تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ جاؤ سب کو جا کر پیغام دو کہ فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ 8 یا 10 سال کی عمر ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ اس وقت اسلام کے لیے گھر سے نکلے۔ اس کم سنی میں، کم عمری میں آپ فرماتے ہیں جب اس ٹائم میں 10 سال کی عمر میں نکلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا، اسلام کے لیے نکلا، پھر اس سے لے کر پھر بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو، خندق کی جنگ ہو، حتیٰ کہ قبر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ رہا۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو پیغام دے کر آؤ۔ حضرت علی، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے جو کافر تھے، سورما تھے، سب کے پاس گئے، فرمایا کہ آؤ تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ میرے آقا نے سب کو جمع کر کے پھر جب اعلان فرمایا کہ میں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کون ہے؟ حالانکہ یہ آپ کے رشتہ دار تھے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اسلام کی تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تبلیغ کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، اپنے علاقے سے ہونا چاہیے، اپنے محلے سے ہونا چاہیے، اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اپنے شہر سے ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو سب کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تمہارا دین نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے۔ بہت برا بلا کہا حضور کو، لیکن اتنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھجوریں کھا رہے تھے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے چلے جاتے ہیں، چلے جائیں، علی آپ کے ساتھ ہے، علی آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر علی اس دن سے لے کر پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کو دیکھا کہ کفالت بہت زیادہ، میری کفالت بھی ان کے ذمہ دی، پھر ان کے اپنے بیٹے تھے، کفالت اور غربت اور قحط سالی کا عالم تھا، میں نے اپنے چچا حضرت عباس سے بات کی کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹائیں اور ان کا ایک ایک بچہ لے کر ہم ان کی پرورش کریں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم،
آپ آئے جناب ابو طالب کے گھر، تو حضرت علی وہاں موجود تھے، 8 یا 10 سال کی عمر ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ پر بہت کڑا وقت ہے اور اولاد بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عباس سے کہا کہ آپ کس کو لینا چاہتے ہیں اور میں کس کو لے جانا چاہتا ہوں؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں سمجھ گئے آپ علی کو لے جائیں گے، ان کی پرورش کریں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے سین میں گھٹنے ٹیکے، چونکہ میرا قد چھوٹا تھا، عمر بھی چھوٹی تھی، گھٹنے ٹیک کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آ علی میرے سینے سے لگ جا، علی میرے سینے سے لگ جا۔ بس اس ٹائم سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سینے سے سینہ ملایا، پھر لحد تک میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا سینہ جدا نہیں کیا، یعنی ان سے الگ نہیں ہوا۔ کوئی جوانی گزار کر آیا، کوئی جوانی آدھی جوانی گزار کر آیا، کوئی کچھ دیکھ کر آیا، کچھ اسلام کی بہاریں بعد میں آ کے دیکھیں۔ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کھولی ہیں، جن کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال، اس کو اتنا مختصر اور کوزے میں بند کرنا بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن میں چند ایک پہلوؤں پر جو ضروری پہلو ہیں میں ان پر ضرور بات کروں گا، جن کی وجہ سے آج امت فتنے میں ہے۔ میرے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ منافق اور دل میں بغض رکھنے والا ہوگا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن میرے ساتھیوں، یہاں مولا کائنات کا میں ایک جن کے وہ خود راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جن کے راوی خود حضرت علی شیر خدا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ یعنی ان کی قوم میں بھی 2 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے تھے، پھر اس محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ محبت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ انہوں نے محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرا گروہ یہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور بغض میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ تو اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، محبت والے اور پھر بغض والے۔ محبت والے جو حد سے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے، اور محبت اتنی زیادہ کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ترانے گا کر گئے ہوں، جن کے قصیدے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھے ہوں، ان کا وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ یعنی جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، ان کا انکار کر دیں گے، ان کی شان میں تنقیص کریں گے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر وہ گروہ بھی ہلاک ہوگا جن کے سامنے تیرا نام لیا جائے، ان کے دل کے کسی گوشے میں بھی اگر آپ کا بغض پایا گیا، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی علی کا نام لیتے ہوئے اگر کسی کے چہرے کے تیور بدل جائیں، طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، سمجھ لو دل کے اندر نفاق موجود ہے، بغض موجود ہے، کوڑ موجود ہے، مرض موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص بھی ہلاک ہوگا، اور پھر وہ شخص جو محبت میں اتنا آگے گزر گیا کہ صرف علی 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 کر کے علی علی کر کے باقی صحابہ کرام کا انکار کر کے دلوں میں بغض رکھ کے وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے اعتدال پسندی یہ ہے، مولا کائنات کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں نہ کسی صحابی کی گستاخی ہونی چاہیے، نہ کسی اور کی گستاخی ہونی چاہیے۔ محبت وہ کامیاب ہے جس میں تمام کا ادب برقرار رہے۔ تو مولا کائنات سے اہل سنت والے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور عثمان غنی، عمر فاروق کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ تو میرے ساتھیوں،
یہاں یہ بہت ہی مشکل معاملات ہیں، بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم حضرت علی شیر خدا اب رافضیوں اور شیعوں نے جو ہمارے اندر اس طرح کے عقائد ڈال دیے، اس طرح کے عقائد ڈال دیے، اہل بیت کی محبت سے انکار کوئی شخص کون کر سکتا ہے؟ جو ایمان سے خالی ہوگا وہ اہل بیت کی محبت سے انکار کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے، 1400 سال بیت گئے، خدا کی قسم آج بھی آل رسول کو دیکھتے ہوئے نگاہیں جھک جاتی ہیں، سید کو دیکھتے ہوئے نگاہیں جھک جاتی ہیں، کیونکہ خون رسول ہے، اولاد علی ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے کبھی بھی وہ سید کی نہ گستاخی کرے گا، نہ آل رسول کی گستاخی کرے گا۔ لیکن میرے ساتھیوں، فرقے بنتے گئے، ٹولے بنتے گئے، گروہ بنتے گئے، پھر ایسے گروہ آئے انہوں نے علی کے نام پر صحابہ کا انکار کیا، علی کے نام پر صدیق اکبر کا انکار کیا، عمر فاروق کا انکار کیا، تب پھر ایمان جوش مارتا ہے۔ تو پھر ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے، عقیدہ اہل سنت یہ بتاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس ترتیب سے مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں موجود تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علیل ہوئے، آپ نے خود فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرائے، مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرائے۔ جس کی اقتداء میں عمر فاروق نے بھی نماز پڑھی ہو، مولا کائنات نے بھی نماز پڑھی ہو، عثمان غنی نے بھی نماز پڑھی ہو، آج اگر لوگ اس کے ایمان پہ شک کرنے لگ جائیں تو پھر علی سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر تبھی میرے آقا نے فرمایا اے علی کچھ گروہ ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا جو تیری محبت کی وجہ سے ہلاک ہوگا، وہ محبت ایسی ہوگی اتنا مرتبہ مقام بڑھا دیں گے کہ کسی اور کو وہ نس خاطر میں نہیں لائیں گے، اور پھر کچھ گروہ کچھ جماعت ایسی ہوں گی جو آپ کے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گی، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ وہ جماعت وہ گروہ وہ ہوگا کہ آپ کا نام لیا جائے اور چہرے پہ بل آ جائیں۔ جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے مقام پر جب ہجرت کر کے رسول اکرم مدینہ طیبہ تشریف لائے، تمام صحابہ کو جمع فرمایا تو اس کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے۔ بچ گئے حضرت علی شیر خدا، یا رسول اللہ میں کس کا بھائی؟ مولا کائنات کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، یا علی زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، علی تو میرا بھائی ہے۔ تو پتہ لگا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن آج ضرورت اس امر کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فضائل ہم ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن معاملہ جہاں پہ بگڑ رہا ہے ہم فضائل کی حد تک محدود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی حد تک محدود ہیں، صحابہ کی تعریف کی حد تک محدود ہیں، حضرت مولا کائنات کی تعریف کی حد تک محدود ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں کون سا ایسا انقلاب لایا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو یا ان کی سیرت جیسا ہو۔ آپ پتہ ہے کہ آج اگر میرے ساتھیوں بات کی جائے رسول اکرم کی محبت کی، عزت اور ناموس کی، تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہی تقریر کرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ اور مسائل بھی بتائے جائیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے۔ تو یہ مسائل ان کو بھی آتے تھے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، ضروریات دین آپ سیکھیں۔ آپ نے اگر ہنر سیکھنا ہو تو آپ سال ہر سال لگا دیتے ہیں، اس میں نہ پھر بچوں کا ٹائم دیکھتے ہیں نہ اپنا ٹائم دیکھتے ہیں، بس یہی دھن ہوتی ہے کہ میں فلاں ہنر سیکھ جاؤں تاکہ اپنا بھی پیٹ پال سکوں، اپنے بچوں کا بھی پال سکوں۔ تو کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل نہیں دی کہ اللہ نے فرمایا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی اپنے جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض کیا، لیکن ہم نے کیا ہے کبھی ٹائم نکالا ہو، آئے ہوں امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، کسی شیخ الحدیث کے پاس کہ ہمیں یہ علم سکھایا جائے، ہمیں یہ علم پڑھایا جائے، اتنے حد تک پڑھایا جائے تاکہ ہم ضروری مسائل سیکھ سکیں، لیکن وہ بھی ہم صرف جمعے کے دن سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے آپ کو جب وقت ملا۔ لیکن میرے ساتھیوں، پھر دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر ٹائم ایسا ملتا ہے کہ جب
آخر میں خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں، اب خطبے کی اذان ہوگی، اس کے بعد خطبہ بھی کہیں نصیب ہوا یا نہ ہوا، راستے میں سن لیا، پھر آ کے جماعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہماری دین سے محبت خود بتا رہی ہے کہ ہم دین سے محبت کتنا کرتے ہیں، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے سب بڑھ کر کوئی نازک مسئلہ نہیں ہے۔ مولا کائنات صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں، شرائط لکھ رہے ہیں، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کی طرف سے جب شرائط لکھی گئیں، ایک شخص آگے بڑھا کہ ہم جب اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے لکھا کیوں ہے؟ ہم اللہ کا رسول اگر مانتے تو یہ جنگ کیوں ہوتی؟ آپ اس لفظ کو کاٹ دیجئے، ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ رسول اکرم تشریف فرمائے، فرمایا علی اس ستر کو مٹا دو، اس ستر کو مٹا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ علی، وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ اگر رسول اکرم صلی حدیبیہ، مقام حدیبیہ پر، جنگ احد میں، جنگ بدر میں رسول اکرم کسی ایک صحابی کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اونٹنی کو پانی پلا کے لا، تو سارے صحابہ دوڑ پڑتے، سارے صحابہ دوڑ پڑتے۔ وہ صحابہ جو تیبند باندھ کر جنگ احد میں جنگ میں شامل ہو جائیں، وہ صحابہ جو تیبند باندھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کیسر و کسرا کے دروازے ہلا دیں، ان کی کنڈیاں ہلا دیں اور انہیں کہیں کہ نکل آؤ، اسلام آ چکا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ وہ صحابہ رسول اللہ کے ایک اشارے کے منتظر، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرا حکم ہے اس لائن کو مٹا دو، میرا حکم ہے، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے، میرا حکم ہے اس لائن کو مٹا دو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی کبھی بھی یہ لائن نہیں مٹا سکتا، علی کبھی بھی یہ لائن نہیں مٹا سکتا، بلکہ جو جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک میری جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں بھی کبھی یہ جرت نہیں ہوگی یا رسول اللہ آپ کے نام کو مٹا سکے۔ سید ہوگا، آل رسول ہوگا، خون علی ہوگا، آپ کے نام کو کبھی نہیں مٹائے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں نہ میں خود مٹاؤں گا، جس کے اندر میرا خون موجود ہے وہ آپ کا یہ نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، عزت کا مسئلہ کیا ہے۔